السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آج ہے اتوار کا دن، سنڈے، چھٹی ہے اور باغ جناح میں روٹین سے زیادہ چہل پہل ہے اور ٹریفک کی آواز آج بہت کم آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک شہردار سو رہے ہیں۔ دوستو، بسا اوقات بات کرنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو کہیں بھی بے دھڑک بول پڑتا ہے اور مجھ جیسے شخص کو آپ جہاں جس موضوع پہ کہیں وہ بات شروع کر دیتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو سٹارٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی کہانی بھی ایسی کہانی ہے، اینی کی کہانی ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن ابتدا میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ تمام سے کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں یہ انمول ہوتی ہیں۔ انمول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ 10 روپے، 10 لاکھ، 10 کروڑ، 10 ارب، کوئی مول نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو، جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، خوشی میسر آ رہی ہو، سچی خوشی میسر آ رہی ہو، تو پھر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ آپ اس کے عوض دے کیا رہے ہیں یا اس کا مول کیا بھر رہے ہیں۔ سچی خوشی جہاں سے ملے وہاں سے لے لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ مت دیکھیں کہ اس کے عوض آپ نے کیا قربانی دی تھی یا کتنے پیسے خرچے تھے یا کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ تو دوستو، آج کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ 2021 کے اینڈ کی بات ہے یا شاید 2022 کا سٹارٹ تھا، جنوری تھا میرا خیال۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نیا ڈرامہ ہٹ ہوا تھا، پریزاد، اس میں کمالی کا کریکٹر نکلا تھا، لوگ پذیرائی کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی اسی طرح محبتیں ملتی ہیں، لیکن اس وقت بہت زیادہ محبتیں ملا کرتی تھیں۔ تو میں یو کے کا ایک شہر ہے مانچسٹر، اس کا ایک روڈ ہے ومزلو روڈ۔ میں ومزلو روڈ کے اوپر رات کے وقت ویڈیو بنا رہا تھا، شام کے وقت۔ تو مجھے آواز آئی ایک صاحب کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار صاحب، میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں اور میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ بہت ساری فیملیز مل رہی تھیں تو تصویریں بنوا رہی تھیں، تو میں ان کے ساتھ ان کے کیفیٹیریا میں چلا گیا۔ کیفیٹیریا کا نام تو مجھے نہیں یاد، لیکن ان کے پاس پاکستانی چائے انہوں نے اپنے عملے کے لیے لا کے کچن میں رکھی ہوئی تھی، تو وہ چائے بنانے لگ گئے۔ میں ان سے بات کر رہا تھا، اتنی دیر میں نے جب دیکھا ایک طرف تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی سے کچھ گفتگو کر رہی تھی اور دونوں کے درمیان ڈیبیٹ سی ہو رہی تھی۔ تو ایک دم سے اس بچی نے میری تو دیکھا، کیونکہ لوگ تصویریں بنوا رہے تھے، وہ آئی، انہوں نے کہا کمالی انکل السلام علیکم۔ میں کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا جی میرا نام اینی ہے، میں نے آپ کا ڈرامہ دیکھا پریزاد، تصویریں بنائی اس نے، اور تصویریں بنانے کے جب تھوڑی سی مصروفیت میری کم ہوئی تو اس کی والدہ محترمہ اٹھ کر میرے پاس آئیں اور میری ٹیبل پہ آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ میرا نام زینت ہے، میں اینی کی والدہ ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی میں بالکل آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے سب سے اجازت لی، ہم ایک سائڈ پہ ٹیبل پہ بیٹھ گئے ذرا فاصلے پہ، اور بڑی مزے کی سردی تھی، بڑی ٹھیک ٹھاک۔ تو اینی بھی بیٹھ گئی، اس کے ساتھ اس کی والدہ بیٹھ گئی۔ اینی کی والدہ نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی، میرے شوہر بہت پہلے یہاں یو کے آ گئے تھے، اور جب اینی 13 سال کی تھی تو میں اور اینی ہمارے ڈاکومنٹس بن گئے اور ہم یو کے آ گئے۔ تو اس میں بڑا شارٹ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہتی اس نے آ کے یہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ جب یہ یونیورسٹی میں پہنچی ہے تو اس کو کیونکہ یہ نیشنل ہے، پاسپورٹ ہولڈر ہے، کہتی اب ایک پاکستانی ہے لڑکا، وہ یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ کہتی ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس کی خالہ کے گھر برمنگھم میں اس کی بات پکی کر رکھی ہے اپنے بھانجے سے۔ تو میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، اور اس لڑکی کو نہ پتہ ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ تو ہم نے تو بڑی محنت کی اس کے لیے۔ ہم جب اس کو لے کر آئے تو یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، تو خاندان میں پاکستان میں بڑی باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا تم دیکھنا یہ بچی کو، جوان کو لے کر جا رہے ہیں
اور وہاں تو ایسے ہوتا ہے وہاں تو ویسے ہوتا ہے اور بڑا کھلا ڈھلا ماحول ہے. کہتی افتخار بھائی میں نے یہاں لا کر اس کو مدرسے میں بھیجا, قرآن پڑھایا, دینی تعلیم سے آراستہ کیا. یہ پہلے سے پاکستان سے میں اس کی ٹریننگ کرتی آ رہی تھی, تو میں نے بڑے خوف کے تحت اس کو جو ہے وہ جوان کیا ہے. اب یہ جب یونیورسٹی میں گئی ہے تو یہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں, اور یہ سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ وہ لڑکا ڈاکومنٹس کے لیے اسے شادی کر رہا ہے. جب اس کے ڈاکومنٹس بن جائیں گے وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو میں نے جب اینی کی طرف دیکھا تو اینی بہت تکلیف میں تھی, اور مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ نہیں چاہ رہی کہ کمالی انکل جن کے ساتھ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے تصویریں بنا رہی تھی, مسکرا کے بات کر رہی تھی, اس کمالی انکل کے ساتھ اس کی ماں شکایتیں کر رہی تھی اس کی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا آپ نا ذرا گاڑی میں جا کے بیٹھو یا باہر کا چکر لگا کے آؤ. اینی بھی یہی سننا چاہ رہی تھی, اینی اٹھ کے چلی گئی. میں نے اس بہن سے کہا, میں نے کہا زینت بہن خدا کا خوف کریں, آپ جوان بچی کے سامنے ایک اجنبی کے ساتھ اس کی شکایتیں کر رہی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ تو آپ کو بڑا پسند کرتی ہے. اس نے آپ کو, میں نے کہا بہن میری وہ پسند کرتی ہے, لیکن آپ خدا کا واسطہ یہ تو سمجھیں کہ میں اجنبی ہوں آپ کے لیے, اور آپ شکایتیں کر رہی ہیں اس کی. کہتے نہیں میں نے آپ کے انٹرویوز بھی سنے ہیں, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. میں نے کہا بہن وہ تو ہے, لیکن بچے کے سامنے اس کی شکایت کر رہی ہے. بہرحال میں نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے اس لڑکے پہ؟ انہوں نے کہا جی وہ لڑکا جو ہے وہ اسے ڈاکومنٹس بنوائے گا اور پھر اس کو چھوڑ دے گا. اور ویسے بھی میری جو بہن ہے میں اس کو کیا جواب دوں گی, ہم پاکستان میں خاندان کو کیا کہیں گے. تو آپ ایک کام کریں, اینی کو سمجھائیں کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لے, اس لڑکے کو بھول جائے جس سے وہ محبت کرتی ہے. میں نے اس بہن سے کہا, میں کہا زینت بہن میں آپ کا پیغام تو پہنچا سکتا ہوں. کہتی وہ تو ہم نے بھی کہا. میں کہا نہیں میں ذرا تھوڑا سا اور طرح سے پہنچا دوں گا, لیکن ضروری یہ ہے کہ میں جان سکوں کہ اینی کیا کہتی ہے. تو میں اینی سے بات کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. تو اس نے کہا آپ اینی سے بات کر لیں. اینی کو السلام علیکم جی, اینی کو اس نے فون کیا, اینی آ گئی, اور ماں جو ہے وہ فاصلے پہ جا کے بیٹھ گئی. زینت السلام علیکم جی. تو میں نے اینی سے پوچھا, میں نے کہا اینی بیٹا آپ کی والدہ اس قدر ریزرویشنز کا اظہار کر رہی ہیں, تو کیا ماں باپ کی محبت سے زیادہ محبت ہے آپ کو اس لڑکے سے؟ میں نے کوشش کی کہ زینت کی بات یہ مان لے. تو اس نے کہا کہ کمالی انکل میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس کو ڈاکومنٹس نہیں چاہیے. وہ اور طرح کا لڑکا ہے, اور مجھے جو روحانی خوشی اس سے شادی کر کے ملے گی مجھے کہیں مل نہیں سکتی. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا نہیں بیٹا دراصل میں آپ کی عمر سے گزر چکا ہوں. اس عمر میں ایسے ہی لگتا ہے کہ بس یہ جو ہے اگر یہ مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ملا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن میں آپ کی والدہ کی وکالت نہیں کر رہا. میں یہ چاہتا ہوں آپ دونوں کہیں بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں, وہ آپ کی بات مان لیں یا آپ ان کی بات مان لیں, اور پھر دونوں اس فیصلے کو اپنا فیصلہ بنا لیں تاکہ زندگی خوشی سے گزر سکے. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم جس کے ساتھ بھی رہو خوش رہو, اور خوشی نہیں ہوگی تو پھر انسانی زندگی پنپ نہیں سکتی. تو مجھے اینی نے دو ٹوک کہا. اس نے کہا جی زمین ادھر کی ادھر ہو جائے, آسمان گر پڑے, میں نے شادی کرنی ہے. تو میں شادی کرنا چاہتی ہوں کیا کہتے ہیں اپنی مرضی سے, اور اس لڑکے سے جس سے میں محبت کرتی ہوں. دوستو یاسر اس کا نام, اور اسٹوڈنٹ تھا وہ. میں نے کہا کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ تم والدہ کی بات مانو؟ اس نے کہا جی یہ زور زبردستی اگر کریں تو کریں, میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی, لیکن اگر یہ لوگ مجھے مجبور کریں گے تو میں شادی تو کر لوں گی, لیکن میں گھر بھی بسا لوں گی, لیکن شاید میں جی نہ پاؤں. اینی کو میں نے سائڈ پہ بٹھا کے اس کی والدہ کو کہا, میں نے کہا بہن میری, میں نے آپ کی بیٹی سے بات کی ہے, میں نے اس کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش بھی کیا, میں نے کوشش کی بھی تھی. میں نے کہا اس وقت جو ہے نا وہ اس کو عشق کا بھوت سوار ہے, اور وہ بڑی سخت ہوئی ہوئی ہے. تو صرف دو صورتیں ہیں کہ آپ اس کی بات مان لیں یا وہ آپ کی بات مان لے.
لیکن میں یہ بتا دوں کہ آپ کی بچی خوش نہیں رہے گی اگر آپ اپنی مرضی سے اس کی کہیں شادی کر دیں گی. تو اس نے کہا کہ نہیں، بچیاں ایسے بات کرتی ہیں، جب شادی ہو جائے گی میاں کے ساتھ رہے گی تو ذہن بدل جاتا ہے. انہوں نے ایک دو مثالیں بھی دیں کہ میری سہیلی تھی یا میری کزن تھی، اس کی شادی اس کی مرضی سے نہیں کی گئی تھی لیکن وہ اب خوش ہے. تو میں نے کہا بالکل ایسا ہوتا ہے اور میں بھی ایسے کیس دیکھتا ہوں، لیکن میں دعا کروں گا آپ کے لیے بھی، آپ کی بیٹی کے لیے بھی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اینی کی بات مان لینی چاہیے. اس نے کہا نہیں، آپ دیکھیے گا بڑی خوش رہے گی یہ. میں نے کہا بہرحال جتنی گفتگو میری آپ کی بیٹی سے ہوئی ہے اس وقت تک، جو اس کا ذہن ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں خوش نہیں رہے گی، اور اگر خوش رہے تو یہ میرا نمبر ہے، میں نے ان کو نمبر لکھ کے دیا اور میں وہاں سے آ گیا. دوستو تقریباً اس کے بعد میں آیا، پھر میں جاپان چلا گیا. جاپان سے جب میں واپس آیا تو ایک دن مجھے کال آتی ہے میرے نمبر پہ. میں نے فون اٹھایا، نمبر یو کے کا تھا. تو اس نے کہا السلام علیکم افتخار بھائی، میں زینت بات کر رہی ہوں. میں کہا اچھا ماشاءاللہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی مانچسٹر سے. دوستو میں نے ان سے پوچھا کہ زینت بہن بتائیں میرا ذاتی نمبر آپ کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا افتخار بھائی آپ نے دیا تھا. میں نے کہا اچھا کب؟ تو اس نے کہا ایسے ایسے جمزل روڈ پہ ملی تھی. میں کہا اچھا اینی کی والدہ؟ میں کہتی ہاں. میں نے کہا اینی کا کیا حال ہے؟ کہتی افتخار بھائی میں وہی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. تو میں نے کہا ہاں بتائیں. کہتی افتخار بھائی آپ کے سمجھانے سے وہ تھوڑی سی نرم ہوئی تھی اور ہم نے اس کی شادی کر دی. کہتی میں نے اپنی بہن کے گھر اس کی شادی کر دی اور وہ بیاہ کر برمنگھم چلی گئی. کہتی بہترین 1 سال گزر گیا، وہ آتی تھی جاتی تھی، ہم بھی جو ہو کر آتے تھے، میری بہن بھی خوش، میرا داماد بھی راضی. کہتی اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے بھانجے کی، مطلب میرے داماد کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی. کہتی وہ گلاسگو کی لڑکی تھی، وہ آئی ہے 1 ہفتے کے اندر جو ہے اس نے پولیس بلا لی، اور پولیس بلانے کے بعد اب وہ اپنے گھر چلی گئی اور ان کا کیس چل گیا، عدالت میں چلا گیا اور وہ طلاق کے لیے انہوں نے دعویٰ کر دیا. کہتی وہ آئی ہے، رکشی اس کو پیار سے کہتے تھے. انہوں نے کہا رکشی آئی ہے میرے گھر اور اس نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے اینی وہ شدید تکلیف میں ہے، آپ کی بہن اس کے ساتھ یہ ظلم کرتی ہے، اس کا شوہر ایسے ایسے کرتا ہے، راتوں کو باہر رہتا ہے اور اس نے باہر مراسم رکھے ہوئے ہیں اور ڈرنک کرتا ہے، کٹیس کرتا ہے آپ کی بیٹی کی. تو کہتی میں نے کہا کہ تمہارا گھر اجڑ گیا ہے تو تم اب میری بیٹی کا اجاڑنے آ رہی ہو، بکواس کرتی ہو. تو اس نے کہا نہیں آنٹی میں بالکل سچ بول رہی ہوں، اور میں تو اس تھوڑے سے عرصے کے اندر پاگل ہو گئی. وہ سارے پاگل ہیں، سائیکو لوگ ہیں، اور آپ کی بیٹی کو بھی سائیکو کر دیں گے. آپ اینی کو بچا لیں. اور جب کہتی میں نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم میری بہن پر اس کے بچوں پر الزام لگا رہی ہو کیونکہ تمہارا گھر نہیں بسا. تو اس نے مجھے ویڈیوز بھی دکھائیں اور آڈیوز بھی دکھائیں اس کے میاں کے ہائپر ہونے کی، اینی کے میاں کے ہائپر ہونے کی. اس فیملی کا ایشو تھا، اینگر مینجمنٹ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہائپر ہو جایا کرتے تھے اور اس کے اندر پھر وہ ساری بدتمیزیاں اور اس طرح کی چیزیں کیا کرتے تھے، تذلیل. کہتی میں تو حیران ہو گئی میری بیٹی کے ساتھ جس طرح میری بہن بات کر رہی ہے، کیونکہ میں تو جب بھی جاتی ہوں یا وہ جب بھی آتے ہیں تو وہ تو اتنی محبت سے آپ جناب سے میری بیٹی کو ڈیل کرتا ہے میرا داماد. کہتی مجھے تو بڑی تب چڑھی. کہتی میں نے اپنی بہن کو فون کیا، حال چال پوچھا، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا تم جو ہے نا اینی کو ذرا میرے طرف چھوڑ جو 2-4 دن کے لیے. کہتی میں نے اپنے داماد سے کہا. اس نے کہا جی خالہ میں چھوڑ جاؤں گا. کہتی وہ اگلے دن میری بیٹی کو چھوڑ گیا. میں کہا پھر؟ کہتی جی میں نے اینی سے بات کی اور میں نے کہا تمہاری وہاں پر کیا درگت بنا رہے ہیں یہ لوگ؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں بڑی خوش ہوں. دوستو زینت کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ میری بیٹی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے اور کہہ رہی جی کہ میں بہت راضی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ بڑا محبت کرتا ہے اور خالہ بڑے سلوک سے رہتی ہیں
تو کہتی میں نے کہا تو ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو کچھ نہیں کر رہی. میں نے کہا کیوں اپنے آپ کو سزا دے رہی ہے؟ تو اینی نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کہتی جب اس نے نہیں مانا تو میں نے پھر اس کو وہ ویڈیوز دکھائیں جو رکشی مجھے دے کر گئی تھی. کہتی اس نے ویڈیوز دیکھی تو چپ کر گئی. کہتی افتخار بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، میرا خاوند پریشان ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا اور جس میں ہم بھی شامل ہیں. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو کہا، ان سے کہا کہ میں نے کہا بہن میری آپ نا میری اپنی بیٹی سے بات کروائیں. تو اس نے 2-3 دفعہ فون بند کیا، وہ بات نہیں شاید کر رہی تھی. اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ آ گئی. اس نے کہا السلام علیکم کمالی انکل. میں کہا وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ کہہ رہی ٹھیک ٹھاک. میں کہ یار بڑی تر و تازہ آواز ہو رہی ہے نہیں تمہاری تو ماشاءاللہ. تو مجھے کہنے لگی آپ جیون نگر کے بعد کسی ڈرامے میں نہیں آئے؟ راجہ پلستر کا کریکٹر دیکھا میں نے. ادھر ادھر کی باتیں شوبز کی. میں نے کہا بس بیٹا بڑی جلدی آؤں گا. میں پھر اس موضوع کی طرف آیا. میں کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ انکل کچھ بھی نہیں. میں کہا بیٹا میں نے نا بچپن میں ایسی فلمیں دیکھی ہیں انڈیا کی کہ جب ہیرو کی شادی ہو جاتی ہے نا، ہیروئن کی شادی ہو جاتی ہے کہیں اور، تو پھر ہیرو جو ہے نا وہ شراب خانے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کوٹھوں پہ جاتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے عشق میں. میں نے کہا تم نے کہیں وہ ہیرو کنسیو کر لیا ہے اور تم اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہو اس گھر کے اندر، کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تو اس سے پہلے وہ مانی نہیں. پھر اس نے کہا کہ ہاں میں ایسا کر رہی ہوں اور مجھے ایسا ہی کرنا ہے. مجھے یہ اذیت اچھی لگتی ہے. یہ وہ اذیت ہے جو میرے والدین نے میری تقدیر میں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے. میں ان سے کہتے رہی کہ میری یاسر سے شادی کروا دیں. یہ کہتے رہے وہ لالچی ہے، آپ کو ساری کہانی کا پتہ ہے. تو میں نے کہا کب سے ہو رہا ہے؟ کہتی جی پہلی رات کو میرے شوہر نے صرف اس بات پر میرے منہ پر کٹیس کر دی تھی پہلی رات کو کہ میں واش روم جاتے ہوئے جو واش روم کی جو جوتی تھی وہ کمرے میں لے آئی تھی. کہتی فلو کے اندر. کہتی مجھے عادت تھی کہ میری واش روم اور میری کمرے کی جوتی ایک تھی کیونکہ واش روم میرا گیلا نہیں ہوتا تھا. تو اس نے پہلی ہی رات کو صرف اس بات کے اوپر چھوٹی سی نادانستہ غلطی میں میرے منہ پر کٹیس کر دی تھی. میں کہا پھر؟ کہتی اس کے بعد یہ ظلم و ستم کا سلسلہ چل پڑا اور میری ساس کو جب میں نے شکایت کی تو انہوں نے کہا تو بہت بدتمیز عورت ہے اور شوہر جو ہے وہ مزاجی خدا ہوتا ہے اور اگر اس نے کچھ کہہ دیا یا اس کا ہاتھ اٹھ گیا تو پھر کیا ہو گیا، ہمارے میاں بھی ہمیں مارا کرتے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. کہتی افتخار بھائی اس کے بعد راتوں کو دیر سے آنا، لڑکیوں سے بات کرنا، ان کے موبائل کئی دفعہ وہ چیٹنگ کرتے کرتے سو جاتے تھے. تو کہتی جب میں نے وہ موبائل آن دیکھا اور میں نے چیٹنگ پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ موصوف نشے بھی کر رہے ہیں، کلب بھی جاتے ہیں اور جو پیشہ ور عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. اور کہتی بہت ساری مغلظات تھیں ان کی زندگی میں. میں نے اس کے اوپر اکتفا کر لیا، صبر کر لیا اور میں اس لیے کبھی بولی نہیں. کہتی ایک بار میرے کہیں کریکٹر پہ بات کر رہے تھے کہ تیری ماں نے تو کچھ سکھایا نہیں اور تیرا کریکٹر اچھا نہیں. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا جی آپ جو دودھ کے دھلے میں مجھے پتہ ہے اور میں نے جب یہ بتایا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، گل کھلا رہے ہیں، تو اس نے اس بات پہ کٹیس کی کہ تو نے میری CID کی ہے، تو مجھ پہ نظر رکھتی ہے. تو کہتی یہ سارے سلسلہ چل رہا ہے تو سال سے اوپر ہو گیا. کہتی میری جو دیورانی ہے جب وہ بیاہ کے آئی ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. تو وہ تو کیونکہ برٹش بورن تھی اس وقت عدالت میں چلے گی اور اسی نے میری ماما کو بتایا. تو میں کہا بیٹا تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کہتی آپ صحیح سمجھیں، مجھے اب ایسے ہی کرنا ہے اور ایسے ہی رہنا ہے. کہتی میں نے اس کو فون کر دیا، میرا ہسبینڈ مجھے لینے آ رہا ہے. تو اس کی والدہ نے فون پکڑ لیا. اس نے کہا اس کو سمجھائیں، وہ یہاں آئے گا تو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا اور یہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. تو میں نے کہا میری بات کرائیں. تو میں نے اس کو سمجھایا. میں نے کہا بیٹا ایسے مت کرو. اور ہو جاتا ہے زندگی میں، والدین نے اگر کوئی فیصلہ غلط کر دیا یا ان سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، ہمیشہ ایسا ہوتا نہیں ہے. والدین کے فیصلے 99% درست ہوتے ہیں. تمہارے معاملے میں غلط ہو گیا تو بیٹا اپنے آپ کو سزا نہ دو. تو
مجھے کہتی میں کیا کروں. میں کہا میں اپنی آپ کی ماما سے بات کرتا ہوں. میری زینت بہن سے بات ہوئی تو کہتی افتخار بھائی کیا کریں. میں کہا آپ نے کیا سوچا ہے. کہتی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کی ڈائیورس لے لیں. میں کہا بالکل ٹھیک ہے اس کی ڈائیورس لے لیں, اب اس کو آپ نے جانے نہیں دینا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے. اتنی بات ہوئی, اس کے بعد فون کٹ گیا. تقریباً رات کو میں دیر سے سویا, صبح میں اٹھا تو 18-20 کالیں تھی زینت بہن کی. تو زینت بہن کو میں نے کال کی. ٹائم ڈفرینس ہے یو کے میں پاکستان میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی آپ نے سمجھایا بھی تھا, وہ آیا ہے کم وقت میرا داماد اور یہ اس کے ساتھ چلی گئی ہے. اور کہتی میں نے اس سے رو رو کے برا حال کر رکھا ہے, وہ میری بچی کو مار دیں گے. میں اپنی بہن سے بات کی تو وہ بھی جھگڑا کر رہی ہے. کہتی میں مر جاؤں گی, میرا کچھ کریں, میری بچی کو بچائیں. میں نے اسے کہا کہ آپ ایک کام کریں, صبر کریں اور آپ اینی سے کہیں کہ مجھے کال کر لے. دوستو کوئی 1-1.5 ہفتے وہ کہتی رہی, اینی مجھے کال نہیں کر رہی تھی. پھر ایک دن اینی کی کال آ گئی مجھے. اس نے کہا جی کمالی انکل ماما نے آپ کا میسیج دیا تھا. میں کہا بیٹا کیا صورتحال ہے گھر میں. کہتی وہی ہے. میں کہا کچھ بدلا. کہتی نہیں, دن رات کی بدتمیزی ہے اور ایسے ایسے. تو میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جان میں نے تمہیں عطا کی ہے, جسم میرا ہے, اس پہ ظلم مت کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو بیٹا ایسے نہ کرو, اپنے ماں باپ کو اتنی سزا دو جتنا انہوں نے تمہارے حساب سے جرم کیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے اچھا کیا تھا بیٹا, انہوں نے کوئی تمہارے سے زیادتی نہیں کی تھی. وہ کہتے نا کہ اپنا مارے گا تو چھاؤں میں مارے گا, دھوپے نہیں مارے گا. تو ان سے غلط فیصلہ ہو گیا تو بیٹا یہ نہ کرو. اب وہ شاید اذیت پسند ہو چکی تھی, اس کو اذیت میں رہنا اچھا لگتا تھا. خیر 2-4-5 دفعہ میں نے اس کو سمجھایا. تو اس نے کہا کہ اچھا اگر اب کچھ ایسا ہوا تو میں پھر آپ کو بتاؤں گی. تقریباً پھر 7-8 دن کے بعد مجھے یعنی کی کال آئی. اس نے کہا میں امی کی طرف آ چکی ہوں. میں نے کہا کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا جی کہ پھر وہی بدتمیزی اور وہی کٹیس اور وہی تذلیل, اور اس نے مجھے رات کے وقت گھر سے نکال دیا. کہتی میں نے پھر ماما کو کال کی تو پھر میں وہاں سے ٹیکسی کرا کے جو ہے نا مانچسٹر آ گئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب اپنے ماں باپ کی بات مان لے. اس نے کہا ٹھیک ہے. خیر جی, اس نے مجھے کہا کہ میں عدالت جاؤں گی اور میں اس سے طلاق لے لوں گی. خیر وقت گزر گیا اور آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے مجھے زینت بہن کی کال آئی. دوستوں انہوں نے بڑی کمال کی مجھے بات سنائی. انہوں نے کہا کہ افتخار بھائی اینی شدید ڈپریشن کا شکار تھی, لیکن جب ہمارے پاس آ گئی اور ہم نے جب دعویٰ کر دیا طلاق کا تو یہ بہت بہتر ہو گئی. اور ابھی اس کا کیس بس 1-2 ڈیٹس رہ گئی ہیں, ڈائیورس ہو جائے گی, کیونکہ کچھ تھوڑا سا لمبا پروسیس ہوتا ہے طلاق کا. تو زینت بہن نے مجھے کہا کہ افتخار بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اور میں بڑی جلدی آپ کو خوشخبری سناؤں گی. اور یہ سب آپ نے اس کو, میں کہا نہیں بہن میری وہ بیچاری خود بھی تنگ تھی, اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا. اس کو ہمدردی سے محبت سے کہنا تھا کہ اپنے آپ کو اذیت مت دے, ہلاکت میں نہ ڈال. اس کی مہربانی. کہتی افتخار بھائی اب آپ اتنے کہانیاں سناتے ہیں, آپ نے میری بیٹی کا رشتہ بتانا ہے. میں کہا بہن میری میں رشتے اس لیے نہیں کرواتا کہ کسی کی بچی کا اچھا ہو گیا تو اللہ نے کیا, برا ہو گیا تو بندے نے کیا, تو میں تو نہیں بتاؤں گا, لیکن میں دعا کروں گا کہ انشاءاللہ اینی کو اچھا رشتہ مل جائے. پھر ایک دم سے مجھے یاد ہے, میں نے کہا وہ یاسر کا ہے. کہتی پتہ نہیں. میں کہا اس سے پوچھیں یاسر کا ہے. تو اسے پوچھا یاسر کا ہے, تو کہتی اینی کری مجھے نہیں پتا. میں نے بھی زینت سے کہا بہن آپ پتہ کریں یاسر کا ہے, کیا اس کی شادی ہو گئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی نا تو دیکھیں کہ اس کے دل میں کوئی اس کی جگہ باقی. کہتی نہیں وہ کہاں کرے گا. میں نے کہا آپ ٹرائی تو کریں. تو اس سے یہ مشورہ دیا, بات ختم ہو گئی. تو انہوں نے مجھے اب یہ بتایا ہے کہ کل رات کو اس نے کہا جی کہ یاسر سے رابطہ کیا, یاسر نے شادی نہیں کر رکھی تھی. اور یاسر کو کہتی میں نے ساری کہانی سنائی.
یاسر نے بڑا اچھا رسپانس دیا. کہتی میں نے اس کو سوری کیا, اور جب اینی کی اس سے بات ہوئی تو اینی کا چہرہ کھل گیا, اور مجھے یہ وہی اینی لگنے لگی جو 2021-22 کی اینی تھی نا, ہنستی کھیلتی شوخیاں کرتی. اس میں ایک لائف, ایک زندگی آ گئی افتخار بھائی. تو کہتی میں نے اس سے بات کی, میں نے کہا دیکھو وہ پاکستان میں اس وقت رہتا ہے یاسر, اپنے گاؤں کے قریب کسی شہر میں رہتا ہے. تو کہتی افتخار بھائی وہ ساری بات ہو گئی ہے اور اینی بھی خوش ہے. اینی نے ہاں کر دی, یاسر اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے, اور اس کو کہتا ہے مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو ڈائیورس ہو چکی ہے. لیکن افتخار بھائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ پاکستان میں آ کے رہے گی, اور ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو یو کے آ. اور یہاں آ کے جب میرے میاں اور میں بہت پریشان ہو گئے ہیں, اینی جو ہے وہ تیار ہے پاکستان میں رہنے کے لیے یاسر کے ساتھ, لیکن ہم بھیجنے کو تیار نہیں ہیں. دوستوں میں نے زینت بہن سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے, نالے چوپڑیاں نالے دو نہیں منگی دیاں. مطلب گھی کی لگی ہوئی, دیسی کی لگی ہوئی روٹی چاہیے آپ کو, اور وہ بھی 2 چاہیے. ایسے نہیں کرتے زندگی میں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی غلطی کو سدھارنے کا یا اپنی ججمنٹ کو سدھارنے کا موقع فراہم کر دیا تو ایسے نہ کریں. کہتی نہیں دیکھیں یہاں کی پلی بڑی بچی ہے. میں کہا 13 سال کی آئی تھی اور آپ کو اپنی تربیت پہ بھروسہ نہیں ہے. کہتے نہیں تربیت کی بات نہیں ہے, وہاں کے حالات دیکھیں, پاکستان میں کیسے رہے گی, وہاں نہ سہولتیں ہیں, اس کا برٹش پاسپورٹ ہے. میں نے کہا بہن میری, پہلے آپ کو اعتراض تھا کہ وہ لالچی ہے اور برٹش پاسپورٹ لینا چاہتا ہے, اور اب جب وہ آپ کی بیٹی کو طلاق کے بعد بھی اپنانے کو تیار ہے تو اب آپ کہہ رہی ہیں نہیں برٹش پاسپورٹ لے اور یہاں آ کے رہے. تو یہ نہ کریں, اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے جس کو آپ نے مجروح کیا تھا. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا جب آپ نے اس کو کہا تھا نا کہ تم پاسپورٹ لے کر چھوڑ دو گے اسے. کہتی ہاں. تو میں نے کہا آپ کا خیال ہے وہ بھول جائے گا؟ یہ تو اس کی بڑی محبت ہے, واقعی مہربانی ہے, اور کسی اعلیٰ درجے کے ماں باپ کی اولاد ہے یاسر, جو طلاق کے بعد آپ کی بیٹی کو اپنانے کو تیار ہے. کہتے نہیں دیکھیں نا افتخار بھائی, وہاں پر چوریاں ہوتی ہیں, روز بری خبریں آتی ہیں. کہتی میں ریلیں دیکھتی ہوں ٹک ٹاک. میں کہا بہن میری وہ ایک خبر ہوتی ہے جو سب چلا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک قتل ایک ڈاکہ ہوتا ہے جو سب چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر 12.5 کروڑ عورتیں رہتی ہیں, جس میں سے 50% سے زیادہ 35-40 سال کی عمر سے نیچے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگ جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ کتنی خواتین ہوں گی؟ پاکستان میں نے کہا میں رہتا ہوں, میری فیملی رہتی ہے, میرے 35,000 رشتہ دار رہتے ہیں. کہتے نہیں افتخار بھائی میں آپ کو نا یاسر کا نمبر دیتی ہوں اور آپ اس کو سمجھائیں. ہم تو ساری زندگی وہاں سب کچھ کر کے یہاں پہنچے تھے, میں نے اپنے شوہر کا انتظار کیا, اور 11-12 سال کے بعد میرا ڈاکومنٹس بنے تھے. اب یہ وہاں چلی جائے گی, ہماری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے, ہم یہاں رہیں گے UK میں, تو ہماری تو زندگی برباد ہو جائے گی. میں کہا بہن خدا کا شکر ادا کرو کہ بیٹی کو خوشی کے ساتھ ایک گھر مل رہا ہے, مل رہا ہے. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پہلے تم لوگوں نے اپنی ضد امپوز کی, اپنا فیصلہ امپوز کیا, اس کا تم نے فیصلہ نتیجہ دیکھ لیا. اب وہ یاسر کسی صورت نہیں مانے گا جس کو تم نے پہلے ذلیل کیا تھا, یہ کہہ کے ریجیکٹ کیا تھا کہ تو لالچی ہے, تو پاسپورٹ کے چکر میں تجھے کوئی عشق نہیں ہے میری بیٹی سے, اس کو بھیج دیں. کہتی نہیں وہ دوستو زینت بہن تو رونے لگی. انہوں نے کہا نہیں افتخار بھائی آپ ایک کام کریں, آپ یاسر سے بات کریں. میں کہا بہن میری, میں یاسر سے بات اس وقت کروں جب مجھے اس کے جواب کا نہ پتہ ہو. تو بے وقوفی ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کہ یاسر نے مجھے کیا جواب دینا ہے اور میں اس کو پھر کہوں. میں نے کہا آپ نے جس پاسپورٹ کا الزام لگایا تھا کہ پاسپورٹ لے گا اور تجھے ڈائیورس کر دے گا, وہ ٹھڈے پہ مار رہا ہے آپ کی اس نیشنلٹی کو, UK کی ریجیکٹ کر رہا ہے وہ اس کو. اللہ کا نام لیں, آپ کی بیٹی بھی راضی ہے, چپ کر کے پاکستان آئے. میں کہا مجھے بھی بلائیے گا, میں آ کے اپنی بیٹی کی شادی پہ بھنگڑا ڈالوں گا اور اس کو یاسر کے ساتھ بیاہ دیں, اس کو پاکستان میں رکھیں. اس کے پاس پاسپورٹ ہے, آتی جاتی رہے گی, یاسر کا بھی ویزا لگ جایا کرے گا, ملنا جلنا رہے گا. لیکن اب اس ضد پہ مت اڑیں کہ آپ کی بیٹی شادی کر کے یاسر پاکستان سے یہاں آ جائے.
اور وہ UK میں رہے. میں کہا نہ کریں, بڑی تکلیف سے گزری آپ کی بچی, بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بھنور سے, اس تکلیف سے نکالا ہے. اب ایک اور کنواں اس کے لیے مت کھودیں جس میں وہ بھی گرے گی اور آپ بھی گر جائیں گی. تو دوستو, زینت بہن یہ سب کچھ سن کے مانی تو نہیں لیکن رو پڑی. اس کا رونا شاید اعتراف تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو مطلب اس کہانی کو سنانے کے بعد آپ خود ہی سب کچھ اخذ کر لیں گے. میرا تو دل بھی ملول ہو گیا سنانے کے بعد. کچھ کہانیاں ہوتی ہیں جو آپ کے اعصاب پہ اثر کرتی ہیں, تو یہ والی کہانی بھی وہی ہے جو میرے اعصاب پہ اثر کر گئی ہے. تو میں چاہوں گا دوستو, میں نے تو یہ کہا ہے زینت بہن سے کہ 1 منٹ نہ لاؤ, اپنی ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਸਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ UK. ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹੋ. جس پر زینت بہن دھاڑے مار کے رو پڑی تھی. اب میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ساری کہانی آپ نے سن لی, آپ بتائیں کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا زینت بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں, مجھے آپ کی انتظار رہے گا آپ کی بات کا. آخر میں بس ایک چھوٹی سی بات سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ابھی دوستوں میں گاڑی میں جب آ رہا تھا تو میں بابا جی اشفاق صاحب کی ایک زاویہ کی ویڈیو سن رہا تھا. بابا جی نے ایک بات بتائی اور ایک جملہ بولا اور میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, جذبات کا باندھ ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا وہ میں آپ سے گوش گزار کروں گا ویڈیو ختم کرنے سے پہلے. بابا جی اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے بابا جی کے ساتھ جا رہے تھے. اچھا دوستو, بابا جی اشفاق صاحب کیونکہ صوفیہ کرام کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ اپنی بات دوسرے پہ رکھ کے سنا دیتے ہیں, کریڈٹ نہیں لیتے. کہتے ہیں اپنے استاد محترم کے ساتھ جا رہا تھا, مرشد کے ساتھ. تو کہتے ہیں آگے ٹانگے کے اندر نا 3 مرد پیچھے بیٹھے تھے, 3 آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہتے میرے مرشد نے مجھے کہا کہ دیکھ اشفاق, یہ مردوں نے نا پورا لباس نہیں پہنا ہوا. تو کہتے میں نے ایسے کر کے دیکھا تو اس میں پینٹ شرٹ بھی تھی, شلوار قمیض بھی تھی. تو میں نے کہا نہیں بابا جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, انہوں نے پورا لباس پہن رکھا ہے. تو کہتے میرے مرشد نے کہا نہیں انہوں نے پورا لباس نہیں پہنا ہوا. تو میں نے کہا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو کہتی بابا جی کہتے کہ جس طرح عورت میک اپ کرتی ہے نا, کپڑے پہننے کے بعد میک اپ کرتی ہے, تو وہ اس کا پورا لباس ہو جاتا ہے چہرے کے اوپر. تو کہتے ہیں انہوں نے چہرے پہ تو کچھ کر نہیں رکھا. تو میں نے ہنسنے لگا. میں نے کہا بابا جی اب یہ مرد ہیں, یہ میک اپ تو نہیں کریں گے. انہوں نے کہا نہیں چہرے کا میک اپ کرنا چاہیے. اور تجھے پتہ چہرے کا میک اپ کیا ہے, یہ ادھورا پن کیوں لگ رہا ہے مجھے, ان کا پورے لباس کے باوجود یہ مجھے بے لباس کیوں لگ رہے ہیں. تو بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں, میں نے کہا کیوں لگ رہے ہیں. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کپڑے تو پہن لیے انہوں نے اور مونچھ کو تاؤ بھی دے لیا, لیکن یہ چہروں پر مسکراہٹ پہننی بھول گئے. ہائے 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 دوستو, میں بھی کم وقت ایسی کرتا ہوں. اپنے ایکٹر کے زوم میں, اپنی پاپولیرٹی کے زوم میں چہرے پر مسکراہٹ پہننا بھول جاتا ہوں, ہے نا. اور ہم میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے ویزے لگوا کے ڈنکی ماری تھی یا گئے تھے اور انہوں نے پیسے کما لیے, فیکٹریاں بنا لی. کئی وہ ہیں پاکستان میں جنہوں نے بڑے بڑے عہدے لے لیے, کئی وہ ہیں جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں, کئی وہ ہیں جن کے آگے پیچھے گن مین چلتے ہیں, کئی وہ ہیں جو بڑے اعلیٰ عہدے دار ہیں, ہر طرح کے پورے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن چہرے پر مسکراہٹ اوڑھنا پہننا بھول جاتے ہیں. جب بات کرتے ہیں ایسے کر کے کرخت چہرے کے ساتھ یوں کھینچ کے, اور دسا تینوں اسی تھانے کچہری نہیں ویکھے, آیا انہوں لے کے آ, کون ہے تم, یہ کر رہے ہوتے ہیں. دوستو میرے بابا جی اشفاق صاحب کی بات سن کے ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے کہ جب بھی میں کپڑے پہنوں, گھر سے نکلنے لگوں, تو چہرے پر مسکراہٹ پہن کے نکلوں, تاکہ جب سامنے والا اللہ کا بندہ دیکھے تو وہ بھی مسکرائے. مجھ سے جو لوگ پوری دنیا میں محبت کرتے ہیں, مجھے پتہ ہے, وہ مجھے بتاتے بھی ہیں, کہتے ہیں آپ کی مسکراہٹ
آپ کی گفتگو میں اپنائیت اور آپ کے لہجے کی نرمی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی بات ہمارے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، اترتی چلی جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون اب پورا لباس پہنے گا، اور جب بھی گھر سے نکلے گا یا نکلے گی تو چہرے پر مسکراہٹ پہن کے نکلے گا، ہنسدے بسدے مسکراندے رہو۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔